صحابہ نے کہاں لکھا ہے میلاد منایا؟ تم ایسے جو ہے نا وہ کرتے ہو صحابہ کو، پھر بزرگوں کے نام لے لا کر حضور کے زمانے میں اتنے جو ہے نا وہ ربیع الاول کا دن آیا حضور نے میلاد نہیں منایا، صحابہ کے دور کے اندر اتنی دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ میں نے کہا صحابہ نے ملایا لیکن آنکھ چاہیے دیکھنے والی۔ نسائی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے اور بھی کتب احادیث کے اندر جو ہے نا یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صحابہ کرام، آج تو ہم میلاد مناتے ہیں نا کہ کسی خطیب صاحب کو بلاتے ہیں کہ جناب ذرا محفل کی رونق بن جائے گی، یا کسی ثنا خان کو بلاتے ہیں کہ جناب وہ نعت پڑھے گا تو ساڑھے جڑا نا محفل کی رونق ود جائے گی، یا کوئی قاری صاحب کو بلاتے ہیں یا کسی پیر صاحب کو بلاتے ہیں، کسی بزرگ ہستی کو بلاتے ہیں۔ لیکن اس مجلس کی روحانیت کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ صحابہ کرام ہوں اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موجود ہو۔ اس محفل کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر جلوہ گر ہے اور صحابہ کرام مسجد نبوی شریف کے اندر ہے۔ مسجد نبوی شریف کے صحن کے اندر صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہے اور ذکر کر رہے ہیں۔ اتنی دیر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے اور حضور نے آ کر اپنے صحابہ سے سوال کیا کیا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہو، کس وجہ سے بیٹھے ہو؟ یا آسان لفظوں کے اندر بیان کروں تو تم یہ جلسہ کیوں کر رہے ہو؟ ما اجلسکم، کس بنیاد پر بیٹھے ہو، کس وجہ سے جلسہ کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ حضور اپنے کاشانہ اقدس سے، اپنے حجرہ مبارک سے ظاہر ہوئے صحابہ کرام کی مجلس کی طرف اور آ کر سوال کرنے لگے کہ اے میرے صحابہ ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے یہاں پر بٹھایا ہے، کس بنیاد پر یہاں پر بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں پر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے، ہم یہاں پر اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ ہم نذکر اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور ہم کیا کریں وَنَحْمَدُهُ، اور ہم اس کا شکر ادا کریں، اپنے رب کا ذکر کریں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ کس بات پر؟ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین حق کی پہچان نصیب فرمائی ہے، دین حق کی پہچان نصیب فرمائی ہے اس وجہ سے۔ اور دوسرا کس بنیاد پر؟ فرمایا کہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، کہ یا رسول اللہ اور ہم اس بات کا یہاں پر بیٹھ کر یہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کی صورت کے اندر ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے، ہمارے اندر اپنا محبوب جلوہ گر فرما کر ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہم اپنے رب کا اس بات کے اوپر شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر حضور نے ایک سوال کیا صحابہ سے اور صحابہ کرام نے بات کا جواب دے دیا۔ اب یہاں پر کوئی قسم والی بات تو نہیں ہے۔ اب یہاں سے کوئی آپ سے سوال کرے کہ جناب یہاں اس مجلس کے اندر آپ کیوں آئے ہیں، تو آپ کہیں گے جناب میلاد کے اندر آئے تھے، محفل میلاد تھی تو اس کے اندر شرکت کرنے کے لیے ہم آئے تھے۔ تو یہاں پر اگلا بندہ کوئی کہے کہ جناب تسی قسم چک کے کہندے ہو تسی محفل میلاد ہی گئے سی، تو بندہ عجیب سا فیل کرے گا کہ جناب اس کے اندر قسم والی کون سی بات ہے، ہم محفل پاک سے اٹھ کر آ رہے ہیں، ہم یہ کہ بتا بھی رہے ہیں کہ ہم محفل میلاد میں گئے تھے، تو اس کے اندر قسم اٹھانے والی کون سی بات ہے، قسم اٹھانے والی کون سی بات ہے؟ تو جب کوئی کہے گا کہ جناب تسی قسم چک کے کہو پھر میں مننا گا، تو پھر بندہ عجیب جہاں محسوس کرے گا کہ یار ساڑھے کلو قسم کیوں چکانا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب صحابہ کرام نے یہ بات بیان کی کہ یا رسول اللہ ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے رب کا ذکر کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں اس بات کے اوپر کہ اس نے ہمیں اپنے دین حق کی پہچان نصیب فرمائی ہے، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن حضور نے فرمایا اللہم اجلسکم الا ذالک، کیا تم قسم اٹھا کر یہ بات میرے سامنے بیان کرتے ہو کہ تمہارے بیٹھنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میری آمد کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر جو احسان فرمایا ہے اس کا تم شکر ادا کر رہے تھے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ بات تم قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہو،
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ما اجلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں اس کے سوا ہمارا بیٹھنے کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، ہم یہاں پر صرف اپنے رب کا یہ شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا محبوب ہمارے اندر جلوہ گر کیا ہے، اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اپنے رب کا یہی شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے تم سے یہ قسم اس وجہ سے نہیں لی کہ مجھے کوئی تمہاری بات کے اوپر کوئی شک تھا، جب مجھے تمہارے متعلق جو ہے نا کوئی دوسری رائے تھی، میں نے تم سے اس وجہ سے جو ہے نا قسم نہیں لی کہ خدا نہ خواستہ میرے دل کے اندر کوئی یہ بات تھی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے یہ قسم تم سے اس لیے لی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب جبریل امین میرے پاس آئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ انما اتانی جبریل علیہ السلام، جناب جبریل امین میرے پاس ابھی حاضر ہوئے تھے، ابھی آئے تھے، اور آ کر کیا کیا، فاخبرانی، اور جناب جبریل امین نے مجھے آ کر یہ خبر دی ہے کہ ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ رب العالمین تمہارے ان غلاموں کی وجہ سے، ان کی محفل کی وجہ سے، ان کے اس شکرانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے اوپر فخر فرما رہا ہے کہ کس بنیاد پر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرے محبوب کے غلاموں کا کام تو چیک کرو، ان کی محفل کا انداز چیک کرو، میرے شکر کا انداز چیک کرو کہ میں نے ان کو اپنا محبوب دیا ہے تو میرے محبوب کی مسجد میں بیٹھ کر میرے محبوب کے آنے کا میرا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے اندر اپنا محبوب مبعوث فرمایا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی، یہ صحابہ کا میلاد ہے کہ نہیں؟ یہ صحابہ کا میلاد ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین آپ کے ان غلاموں کی اس مجلس کے اوپر فخر فرما رہا ہے، اس مجلس کے اوپر فخر فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے غلام میرا اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اپنے محبوب کی صورت کے اندر ہمارے اوپر تو نے احسان فرمایا ہے۔ تو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد صحابہ نے منایا کہ نہ منایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے ایک مجلس کے اندر، محفل کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور انبیاء کرام کا ذکر کر رہے ہیں، پہلے انبیاء کرام کا، کسی نے کہا کہ جناب آدم صفی اللہ ہے، کسی نے کہا کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں، کسی صحابی نے کہا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کسی صحابی نے کہا کہ جناب عیسیٰ روح اللہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی یہ بات جو ہے نا تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو کر سماعت فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ یہ گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ یہ گفتگو کر رہے ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ اتنی دیر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے، حضور جلوہ گر ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے تمہاری بات کو سنا، تمہارے کلام کو سنا کہ تم یہ بات پہلے انبیاء کرام کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے، وَهُوَ كَذَلِكَ، بات ایسے ہی ہے جیسے تم کر رہے تھے کہ واقعی جناب آدم صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، ان کی ساری شانیں اپنے جگہ پر، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، لیکن فرمایا کہ میری بات سنو، میں اللہ کا حبیب ہوں ولا فخرا، لیکن مجھے اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے، فخر نہیں ہے مجھے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، کیونکہ فخر تو پہلے انبیاء کو ہو کہ جنہوں نے میری اقتداء کے اندر نماز پڑھنی ہے، فخر تو ہو میرا کلمہ پڑھنے والوں کو، فخر تو ہو میرے غلاموں کو، میرے امتیوں کو۔ فرمایا کہ الا وانا حبیب اللہ، فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں تو میں حبیب اللہ ہوں، فرمایا کہ آدم صفی اللہ ہیں تو میں حبیب اللہ ہوں، فرمایا کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں تو میں حبیب اللہ ہوں، لیکن فرمایا کہ ولا فخرا، مجھے اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا حَامِلٌ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخرا، حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء اور رسول میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخرا، لیکن فرمایا کہ مجھے فخر اس بات پر بھی نہیں ہے، مجھے فخر اس بات پر بھی نہیں ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٌ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلا میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری سفارش ہی قبول کی جائے گی، ولا فخرا، لیکن حضور نے فرمایا کہ مجھے اس بات کے اوپر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ اور پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، حضور نے فرمایا کہ میں تمام اولین جو پہلے کائنات کے اندر جتنے گزر چکے اور قیامت تک جتنے کائنات کے اندر دنیا کے اندر لوگ آئیں گے، حضور نے فرمایا کہ میں تمام اولین اور آخرین جو بعد میں آنے والے ہیں، فرمایا کہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، سب سے زیادہ مکرم ہوں، سب سے زیادہ معزز ہوں، ولا فخرا، لیکن حضور نے فرمایا کہ مجھے فخر اس بات پر بھی نہیں ہے، ولا فخرا، حضور نے فرمایا کہ مجھے اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے۔ اور اسی بات کو تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔